پہلے دن سے اس کے مقاصد مختلف ذرائع سے بالکل واضح تھے کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے اور کوئی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اور میڈیا میں مختلف تجزیوں اور تبصروں میں بھی یہ ساری باتیں تقریباً آ گئی تھی کہ بنیادی طور پر اس آئینی ترمیم میں آپ کے مندرجات کیا ہیں، اس کے کانٹینٹس کیا ہیں، اور اس میں کون سی اصلاحات جو ہے وہ آپ کو مطلوب ہیں اور اس کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بھی طے ہو گیا کہ اب اتوار کے دن شاید اسے لایا جائے گا، اور اتوار کے دن عموماً اجلاس بلایا نہیں جاتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک ایک کر کے اس کے سارے کانٹینٹس باہر چلے گئے، لوگوں کی معلومات میں آ گئے، تو کم از کم اگر ایک موقع ملا تھا، ایک اسپیشل کمیٹی بن گئی تھی، اور اگر لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں اس بل کو نہیں بھیجنا تھا تو چلیں اس اسپیشل کمیٹی میں پہلے دن اگر پورا بل یا اس کا ڈرافٹ جو پروپوزڈ ہے، جو مجوزہ ہے، اگر وہ آپ نہ بھی رکھتے تو کم از کم ایک ورکنگ پیپر ضرور دے دیتے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اپوزیشن کی پارٹی بھی اس اسپیشل کمیٹی میں انگیج ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے، تو ہمیں اس اپرچونٹی کو لوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپوزیشن تو اس بات کا شکوہ کر رہی ہے کہ انہیں ڈرافٹ بھی نہیں ملا اور ورکنگ پیپر بھی نہیں ملا، لیکن اگر ہم حلیف ہیں تو ہمارا بھی گلہ ہے، ہمیں بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، اور بہت عین وقت میں جب ہم توجہ دلاتے ہیں تو پھر اسحاق ڈار صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب آتے ہیں اور میرے جو نیشنل اسمبلی کے ساتھی ان سے بات کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ طریقہ کار کو آپ صحیح نہیں کریں گے اور ایک براڈ بیسڈ، ایک آل انکلوسیو اپروچ نہیں کریں گے تو یہ جو اہم اصلاحات ہیں، لانگ پینڈنگ ہے، جن کے مقاصد پہ میں نے 4-5 دن کی اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ میں یہ آبزرو کیا، یہ محسوس کیا کہ پی ٹی آئی کے اراکین بھی جو مین کور اصلاحات کا ایجنڈا ہے اس سے انہیں بھی شاید اختلاف نہیں تھا کہ آپ جو تحریک چلا رہے ہیں عدلیہ آزادی کی، وہ ججوں کی آزادی کی جو تحریک ہے وہ عدلیہ کی آزادی کی تحریک نہیں ہے، اور بعد میں اس کے نتائج سامنے آئے۔ مولانا فضل الرحمان اور جے یو آئی نے بھی یہ بات کی تھی، اور ایم کیو ایم پاکستان نے بھی اس وقت متنبہ کیا تھا کہ دیکھیں یہ تحریک آخر میں جا کے آپ کے گلے پڑے گی، کیونکہ آپ نے بنیادی ریفارمز کی بات نہیں کی۔ مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت نہیں ہے، مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوگی، اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مضبوط صوبے بھی مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوئے۔ مضبوط ضلع، مضبوط بلدیاتی ادارے اور مضبوط شہر ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہوں گے۔ اس خدایا ایم کیو ایم کو بھی اب ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے۔ ہم آپ کے پارٹنر ضرور ہیں، ہم پی ایم اے این نہیں ہیں، ہمارا اپنا وجود ہے، اپنی اکائی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب اگر ہمارے ساتھ میڈیٹر ہیں، لیکن اس پورے ایپیسوڈ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہیں پر بھی ایم کیو ایم کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم نے یہ مسئلہ بار بار پرائم منسٹر کے ساتھ اٹھایا، سارے جو ہمارے مذاکرات اس میں اٹھایا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے یہاں سے اس بات کی کریکشن نہیں ہوئی ہے۔ تو خدا اس کو ٹھیک کریں۔